سامعین و ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ کس طرح یزید تخت نشین ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے معاملات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب یزید تخت نشین ہو گیا تو اس نے صوبوں اور علاقوں کے عاملوں کو خط لکھا کہ لوگوں میرے نام پر بیعت کر لو۔ اس وقت مدینہ منورہ کے والی ولید بن عتبہ تھے۔ یہ نیک طبیعت اور صلح پسند انسان تھے، ان کے مزاج میں سختی بالکل نہ تھی۔ جب یزید کا حکم مدینہ منورہ پہنچا تو انہوں نے اکابر مدینہ کو یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا حال سن کر افسوس کا اظہار کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپ نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ ابھی تم میری بیعت میں جلدی نہ کرو، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ اور پھر 1 یا 2 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام بیعت کیے بغیر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ کو روانہ ہوئے وہ تاریخ 4 شعبان 60 ہجری تھی۔ آپ نے مدینہ منورہ سے روانگی کی پچھلی رات روضہ رسول پر گزاری اور آرام بھی روضہ رسول کے قریب ہی فرمایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آرام ہی فرما رہے تھے کہ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ حسین وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب تم پیاسے شہید کر دیے جاؤ گے۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ سیدھے مکہ معظمہ پہنچے۔ جب کوفہ والوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے یزید کی بیعت نہ کرنے اور مکہ معظمہ چلے جانے کی خبر ہوئی تو کوفیوں کے بہت سے قبیلے کے لوگوں نے متفق ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے اور کوفہ کا گورنر بنانے کی بات خطوط کے ذریعے کہی۔ کوفیوں نے امام پاک علیہ السلام کو بہت سے خطوط لکھے اور امام عالی مقام علیہ السلام کو کوفہ بلانے کی ضد کی۔ ان میں سے ایک خط یہ ہے: ہم آپ کے اور آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیدائی ہیں اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں۔ ہم نے میدان صفین میں میدان کارزار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ اس خط کو دیکھتے ہی فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر جو کوفہ کا گورنر تھا اس کو قتل کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں۔ کوفہ اور عراق میں 1 لاکھ سپاہ موجود ہیں اور وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو خلافت کا حقدار جانتے ہیں کیونکہ یزید کسی بھی طرح سے آپ کے مقابلے میں خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ موقع ہے، دیر مطلق نہ کیجیے۔ ہم یزید کو قتل کر کے تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے یزید کے عامل یعنی کہ نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہم امامت کا حقدار آپ کو اور آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو دستیاب ہوئے۔ بالآخر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ پھر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اور انہیں کیسے شہید کیا گیا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ بلانے کے لیے خط کیوں لکھا، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے حنفی مشن یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔